السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیکس ڈیبیٹ 2021۔ آج کا موضوع اس لیے اہم ہے کہ کووڈ-19 کے بعد بزنسز سٹرگل کر رہے ہیں، ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنسز، اس کے بعد جو اکانومی کا حال ہے اس میں بزنسز کیسے سروائیو کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن ٹیکس نظام کو بھی آگے بڑھنا ہے، ٹیکس ریونیو کلیکشن کو بھی بڑھنا ہے، اور لوگوں کو بھی کچھ ریلیف چاہیے، کچھ ویلفیئر چاہیے ان کو۔ تو یہ حکومت اس پہ کیا سوچ رہی ہے، حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، حکومت کو کس طرح آگے بڑھنا چاہیے، کیا پالیسی وضع کرنی چاہیے، اس پہ بات کریں گے۔ ہم نے دعوت دی ہے مختلف چیمبر آف کامرس کے صدور کو جو آج بات کریں گے۔ آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شارق وورا صاحب، کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار یاسر الیاس صاحب، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں۔ شہباز بلور صاحب، پشاور چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں، اور عمر اشرف صاحب گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 2021 کی ٹیکس کے معاملات پہ، ٹیکس کے نظام کیسے جانا چاہیے، بزنسز کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے، کس طرح پاکستان کا ٹیکس نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پلس پہ ہیں بزنسز کی۔ جب تک بزنسز پروموٹ نہیں ہوں گے، جب تک بزنسز ہارنس نہیں ہوں گے، جب تک بزنسز آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک ایز آف ڈوئنگ نہیں ملے گی، جب تک یہ ٹیکس کا پورا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ اکانومی میں نہیں آئے گا۔ آج ہم نے اسی لیے رکھی ہے یہ ڈیبیٹ، کیونکہ 2020 جو ہے کووڈ-19 کے بعد اکانومی نے بہت سٹرگل کیا ہے۔ اب ایک نیا دور آگے آیا ہے، ایک نیا سال آیا ہے۔ اس میں ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ کس طرح سوچ رہے ہیں، کاروباری حضرات کس طرح آگے چیزوں کو لے کے جانا چاہیے، اور حکومت کو ان کی کیا توقعات ہیں، اور حکومت کو کیا ان کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ میں پہلے جاؤں گا سردار یاسر الیاس صاحب کے پاس، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا یاسر صاحب۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان، آپ کے خیال میں پاکستان کی معیشت کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کافی سیکٹر ایشوز ہیں، ملٹیپل ہیں، اور جو پاکستان کی ڈائنامکس ہیں وہ مختلف ہیں۔ جی، جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس کی، تو ٹیکس ایک کرونک ایشو ہے پاکستان کی ہسٹری میں اگر دیکھا جائے، اور یہ کبھی بھی اس کی پالیسیز کنڈیوسو نہیں لے رہی ہیں ان لائن ود بزنسز۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ایک ڈیلیما ہے پاکستان کا، یہ ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی کی، سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کی، تو اس پہ جب آپ کسی اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں لیں گے، جب ہم چیمبرس کی بات کرتے ہیں، آپ چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ نہیں لیں گے ان ٹرمز آف اکنامک پالیسی میکنگ، تو اس میں کبھی بھی پالیسی کنڈیوسو نہیں ہوگی فور بزنس کی، کیونکہ اس کے ڈائنامکس ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کی لمیٹیشنز ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بینیفٹس ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جو ہم بہتر کنوے کر سکتے ہیں، کہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ٹیکس کا ایشو ہے کہ پاکستان میں ملٹیپل ٹیئرز آف ٹیکسیشن، آپ کے جی ایس ٹی ہے، سیلز ٹیکس ہے، لوڈنگ الگ ہے، انکم الگ سے ہے، اینڈ اس میں جو ہمارا جو اوور آل سسٹم ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی ٹیکس پیئر کو جب سمجھائیں گے کہ یہ ملٹیپل ٹیئرز آف ٹیکسیشن ہے، وہ بلکہ جو نان فائلرز ہیں وہ سننے سے پہلے ہی کہتے ہیں یار بس میں نے پے نہیں کرنا، اتنی کمپلیکس میں نے ٹیکس نہیں پے کرنا، نہ اتنا زیادہ ٹیکس پے کرنا ہے۔ تو ہم ٹیکس بیس جو ہم نے ٹیکس نیٹ اپنا انہینس کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑی ایک تو ریلیکسیشن لانی پڑے گی، کیونکہ ہمارا ٹیکس نیٹ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان میں کلیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو 8 سے 9% جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ٹیکس دیتی ہے، اور باقی نہیں دیتے۔ آپ سمجھیں کہ اس میں آپ کا ڈیفیسٹ کتنا ہے کیش کے لحاظ سے، مطلب کتنا لاس ہے اس ملک کو، لیکن اس کے لیے ہمیں پالیسی ریوائز کرنی پڑے گی، لوگوں کو ایک ہاتھ ہلکا لیکن جو آپ نے یہ کہا کہ 8 صاحب آپ نے یہ کہا کہ 8 سے 9% لوگ جو ہیں بزنسز ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ چیمبر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس پول میں لے کے آیا جائے؟ ڈیفینیٹلی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم لوگوں کو کنونس اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اس سال ہم نے بہت ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کو لکھا ہے کہ ہم ایف بی آر کے چیئرمین اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ایک سیمینار کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 2 سیمینارز ہمارے ویبینار کے تھرو ہوئے ہیں، لیکن وہ ویبینار از ناٹ سفیشینٹ، کیونکہ ویبینار میں کتنے آپ کے لوگ پارٹیسپیٹ کر لیں گے، 10 20 30۔ ہم نے پوری بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لینا ہے۔ ہم نے پرپوز یہ کیا ہے ایف بی آر کو کہ ہم آپ کے ساتھ ایک نیشنل لیول کا سیمینار کرتے ہیں، جس میں ہم ہر کرتے ہیں فزیکلی ایٹ دی اسلام آباد چیمبر آف کامرس، ہمارے پاس ایک آڈیٹوریم ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ، ہم وہاں پہ ایک پریزنٹیشن لیں گے انہی کے ممبر سے، انہی کے ٹیم سے، اور وہ پھر ہم کمیونیکیٹ کریں گے ٹو ریسٹ آف دی چیمبر آف کامرس، کیونکہ وہ بھی ہمیں تھرو زوم جوائن کریں گے۔ بزنس کمیونٹی کو جو کنسرنز ہیں جو وہ ان کو ڈائریکٹلی کنوے کریں گے، اس میں ہم ایز اے انٹرمیڈیری فنکشن کریں گے۔ ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں لوگ ٹیکس دیں، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ٹیکس بیس ہے، جو ٹیکس کا ریٹ ہے ہمارا پاکستان میں زیادہ ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی ہے۔ ہمیں اوور آل اگر دیکھیں جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں، ایکسائز اینڈ کسٹمز سے ہم بات کریں، تو آپ کا ریٹ سپر نیچرل ہے جو کسی بھی لحاظ سے وائبل نہیں ہے۔ تو آپ اگر آپ بزنس کمیونٹی کو، ایک عام تاجر کو کہیں گے کہ آپ نے اتنا ٹیکس دینا ہے کل سے،
وہ کبھی بھی اگری نہیں ہوگا. تو اور یہاں پہ erratic decisions ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ریسنٹلی یہاں پہ پراپرٹی ٹیکس کو 200% ہائی کر دیا تھا about 3 months ago. ہم نے پھر اس کے اگینسٹ ریٹ پٹیشن فائل کی کورٹ میں کہ یہ کہاں ہوتا ہے کہ دنیا میں اوور نائٹ آپ 200% پراپرٹی ٹیکس لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نا کبھی بھی اس طرح سے نہیں کی جاتی, اس طرح ہم erratically چلتے ہیں. سو واٹ یو آر سجیسٹنگ کہ کوئی وائبل سولوشن لانا چاہیے اور کنسنسس کے ساتھ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے بزنس کمیونٹی. اگر جو ٹیکس ہم نے دینا, آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم کیسے دینا چاہتے ہیں, ٹیکس نیٹ میں آپ لوگوں کو لے کے آئیں اور ہاتھ ہلکا رکھ کے سیکوینشلی آپ اس کو انہینس کریں ٹیکس کو, تاکہ لوگوں کے لیے وائبل ہو, وہ لوگ اس کو افورڈ بھی کر سکیں, سسٹینیبل ہو. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہم؟ میں یہ کہوں گا ون گو میں آپ نچوڑنے کی کوشش کریں گے, آپ کہیں گے کیش کا اس کو ابھی ذبح کر دیں, اس سے کہیں بھی نہیں ہوتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیز وائز جایا جائے, کچھ روڈ میپ پلان کیا جائے, اس کے تحت اکارڈنگلی موو کیا جائے. وہ اور ایک چیز میں اور بہت امپورٹنٹ مینشن کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ابھی کووڈ-19 کے بحران سے ہم گزرے ہیں. دنیا جہان میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بیل آؤٹ ریلیف پیکیجز ہیں. پاکستان میں بیل آؤٹ پیکیجز نہیں ہے, گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہے. لیکن ایف بی آئی کو ہم نے ان رائٹنگ ریکویسٹ کی تھی کہ جو اس سال کے ہمارے جو فائلرز ہیں ان کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کو آپ ڈیفر کر دیں یا ان کو انسٹالمنٹ پلان آفر کر دیں. کوئی تو ریلیف لوگوں کو ملے کہ لوگ اس کووڈ-19 ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. یاسر صاحب بہت ویلڈ, آپ نے کمپریہنسو بات کی. میں جاؤں گا شارق وورا صاحب کے ساتھ. شارق صاحب جی میرا آپ سے سوال یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی کی یہ جو حال ہے اس وقت, اتنا برا حال ہے, کیا یہ نان ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے آپ کے خیال میں؟ پارٹلی میں کہوں گا کہ نان ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے تو ڈیفینیٹلی ہے, اس لیے کہ پاکستان جو کہ 22-23 کروڑ کا ملک ہے, وہاں پر ٹیکس دینے والوں کی تعداد ٹیکس نیٹ جو ہے اتنا چھوٹا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں, گورنمنٹ اپنی آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہوتے ہیں ان کو نچوڑتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں وہ دوسروں کو یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ اس نیٹ میں نہ آئیے گا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں ان کو انسینٹیوائز کیا جائے, ان کو زیادہ سہولتیں دی جائیں, ان کے لیے زیادہ اپارچونیٹیز پیدا کی جائیں, تاکہ دوسرے لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ یہ دیکھیں کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں, رجسٹرڈ ہیں اور ٹیکس دے رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ گرو کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ادر وے راؤنڈ ہے, جو انڈاکیومنٹڈ وہ زیادہ فلرش کر رہا ہے. جی ہاں, اور جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ بیچارے یا تو بینکوں کے ڈیٹ کے نیچے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکسز بھی دے رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے امپلائیز کو جو ہے منیمم ویجز بھی دے رہے ہوتے ہیں, 36 قسم کے جو دوسرے ٹیکسز ہیں وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اب تو آپ کو پتا ہے نا کہ سارا نظام جو ہے ان کے تو ٹیکسز کے ایشوز بھی ہیں, کمپلائنسز کے ایشو بھی ہیں شارق بھائی. جی کمپلائنسز کے تو بہت ایشوز ہیں, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا صرف فیڈرل ٹیکسز نہیں ہیں, پروونشل ہیں, لوکل ہیں. کراچی میں تو شاید پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکسز ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو جو ٹیکس نیٹ میں ان کو انسینٹیوائز کیا جائے, دوسرا جو ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں ہیں اور کھلے عام پھر رہے ہیں, کم از کم 2 سے 3 سال تک پوری جو ایف بی آر کی ٹیکس مشینری ہے, میں اس کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں ان سے کچھ مت کہیں, بلکہ پوری مشینری کو آپ لگا دیں ان لوگوں کے پیچھے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. آپ کی بھی کوئی کراچی چیمبر کے بزنس پلان میں کوئی چیز ہے اس طرح کی؟ جی کراچی چیمبر تو آپ کو پتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا پاورفل چیمبر ہے, اور وہ حکومت کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں ہوتا ہے, اور دا گڈ پارٹ آف کراچی چیمبر از کہ حکومت بھی جو ہے وہ کراچی چیمبر کے ساتھ بہت رسپانسو ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ حکومت کی چونکہ جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, خاص کر جو آئی ایم ایف پروگرام ہے, وہ حکومت کو الاؤ نہیں کرتا کہ وہ اقدامات لے سکے جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے. صحیح ہے. تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جو ہے کچھ پرو ایکٹیو اپروچز اپنانی چاہیے, اور جو لوگ اس وقت آف بورڈ ہیں ان کو آن بورڈ لے کے آنا چاہیے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے, جو بزنسز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ لوگ جا کر آئی ایم ایف سے کنڈیشنلٹیز کو ڈسکس کریں. وہ لوگ پاکستان کے لیے لونز کے لیے بات کریں ورلڈ بینک سے, آئی ایف سی سے اور آئی ایم ایف سے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ سارا کام کرتی ہے بیوروکریسی, اور بیوروکریسی پاکستان کی, چاہے وہ ایف بی آر کی ہو, چاہے وہ منسٹری آف فائنینس کی ہو, چاہے وہ منسٹری آف کامرس کی ہو, وہ گراؤنڈ ریالٹی سے بہت دور ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں بزنسز کے, انڈسٹریز کے کیا ایشو ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ ایسی کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو الٹیمیٹلی پاکستان کے بزنس کو اور انڈسٹری کو ہرٹ کرتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایسے
معاہدے کریں, ایسی کنڈیشنز پر ایگری کریں جو بزنسز کو پنپنے دیں, جو ان کو گرو کرنے دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں اگر وہ لے کے نہیں جائیں تو بزنس کا ان پٹ تو ضرور لیں گے کہ وہ جا کے جو بات کرنے جا رہے ہیں کنڈیشنز پہ بزنسز کے آن بورڈ لینا ضروری ہے, آپ کا یہ خیال ہے؟ جی بالکل. جو ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو چیمبرز ہیں خاص کر, ان کے پاس بڑا ڈائیورسیفائڈ قسم کا وزڈم ہوتا ہے. سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہوتے ہیں جو بزنسز اور انڈسٹری میں ہوتے ہیں, وہ پریکٹیکل جن چیلنجز کو سامنا کر رہے ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ بزنس کیسے گرو کرے گا, انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگی, پاکستان کی ایکسپورٹس کیسے. ٹھیک ہے سر, آپ کو پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر آ گیا. آپ جو ایکسپیرینس اور جو بزنس کی جو انج ہوتی ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں, اس کے بارے میں چیمبرز اور ٹریڈ آرگنائزیشن بتا سکتی ہیں. ان کا انپٹ لے کے اگر ایف اے ٹی ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے, ان کے ساتھ بات کی جائے, تو میرے خیال میں بہتر رزلٹ آئیں گے. یہ کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ شارق گورا صاحب کہہ رہے تھے. ہمیں یہاں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر اپنے دوسرے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی چیمبر کے صدر اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر سے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں شہرباز بلوچ صاحب جو کہ پشاور چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے وقت نکالا. بیسکلی جو یہاں پہ اس وقت ہم سوال کر رہے ہیں وہ اکانومی اور ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں لوگ ٹیکس نظام سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا بنیادی وجہ ہے اس دور بھاگنے کی, دور رہنے کی, انڈاکومنٹڈ رہنے کی؟ ایک تو ٹیکس کا جو آپ کا سسٹم ہے, جو نظام ہے, وہ ایسے ہے کہ بندہ اسے دور ہی بھاگتا ہے. ہم حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں کتنے عرصے سے, حکومت واپس آپ کو کیا دیتی ہے؟ ٹیکس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دیتی. وہ ابھی ریسنٹلی یہ کے پی میں ایک اسکیم لانچ ہوا ہے جس پہ وہ صحت کارڈ دے رہے ہیں, وہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ. اس کے علاوہ بزنسز کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے حکومت کی طرف سے, جس کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں ٹیکسز سے. جو بندہ ٹیکس دیتا ہے اسی پہ اور ٹیکسز یہ لوگ لگا دیتے ہیں. کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے بزنسز کو. کرونا کی وجہ سے بزنسز نے بہت سفر کیا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ لوگ ٹیکسز لگا رہے ہیں. پھر یہ لوگ شہباز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1% ٹیکس فائلر کے ساتھ حکومت کیا فیسلٹی دے سکتی ہے لوگوں کو؟ ٹیکس فائلر کو آپ بڑھا دینا. آپ جب فیسلٹی نہیں دیتے, جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو آپ اور نچوڑ رہے ہیں, انہی پہ آپ اور ٹیکسز لگا رہے ہیں, انہی کو آپ اور مشکل ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کرنا. تو پھر کیسے یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے گا؟ ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں انسینٹیوائز کیا جائے ان کو, تو کیا انسینٹیوائز کیا جائے؟ دوسری بات یہ جی ان کی پالیسیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے آپ نے پہلے سنا ہے, چیمبر آف کامرس جو ہوتا ہے وہ آنکھن ہوتے ہیں بزنس کمیونٹی کی. حکومت ان سے کنسلٹیشن بالکل نہیں کرتی. پچھلے 2 سالوں میں ایف بی آر کے چیئرپرسن 5 بار نے بدلا ہے. تو یہ کیا آپ کو کہتا ہے کہ سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے, سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ جی نہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سسٹم آنا چاہیے؟ جو ایف بی آر میں اس وقت سسٹم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ آٹومیشن آنی چاہیے؟ سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جی میرے خیال سے تو پروگریسو ٹیکسز لانے چاہیے. جی, جو جتنے زیادہ کماتے ہیں ان کو اتنا زیادہ ٹیکس کرنا چاہیے. یہ لوگ اگر امیر اور غریب پہ ایک قسم کا ٹیکس لگائیں گے نقصان ہوگا. جی غریب لوگ اتنا ٹیکس نہیں دے سکتے جتنا امیر لوگ دے سکتے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں چھوٹے بزنس پہ ڈیفرنٹ ریٹ آف ٹیکس لے کے آیا جائیں, بڑے بزنس پہ تو یہ موجود تو ہے ہمارے یہاں. بالکل جی موجود تو ہے, لیکن اس کو اور اس طرح کرنا چاہیے کیونکہ ٹھیک ہے اس سے کاسٹ آف پروڈکشن ہماری بڑھے گی. ٹھیک ہے, ہمیں ٹیکسز بھی دینے پڑتے ہیں, پھر بینکوں کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ پورا سسٹم جو ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. ایسے بزنس نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پورا ری ڈیفائن کرنا پڑے گا, ایف بی آر کے ماڈل کو چینج کرنا پڑے گا, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیئرپرسن جو 5 بار پچھلے 2 سالوں میں بدلا ہے, یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی انٹرنل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ٹیکس پیئر کو مسئلہ ہو رہا ہے. ٹیکسز جو پے ہوتے ہیں وہ پہنچتے بھی ہے حکومت کی ٹریجری میں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نظام سے دور رہنے کی وجہ لوگوں کی ہے وہ حکومت کی پالیسیز ہیں, اور حکومت پراپر طریقے سے لوگوں کو کنوینس نہیں کر سکی کہ وہ ٹیکس نظام میں آئے. آپ کے خیال میں یہ وجہ ہے؟ بالکل جی. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. موجود ہیں عمیر اشرف صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے. عمر صاحب, آپ جو ہے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ٹیکس ریٹس ہیں ہمارے پاس, جو 17% جی ایس ٹی ہے,
اور سروسز پہ بھی ٹیکس ہے. تو کیا ریٹ آف ٹیکس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نظام میں آنا نہیں چاہتے؟ کیا یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھا دیتا ہے؟ کیا یہ اس کی وجہ سے لوگوں کی وائبلٹی ختم ہو جاتی ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ امن صاحب، آپ نے ہمیں بلایا اس پروگرام میں. دیکھیے ایشوز جیسے میرے باقی پینلسٹ نے بھی بولا ملٹیپل ایشوز ہیں. سب سے پہلے تو ٹیکس سسٹم اتنا ہمارا کمپلیکس ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس سسٹم میں آنا نہیں چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ کا گورنمنٹ کا پیرلل ٹیکس سسٹم چل رہا ہے جس میں آپ گورنمنٹ خود الاؤ کر رہی ہے کہ بھی ٹیکس آپ ڈاکومنٹڈ اکانومی بھی چلیں اور ان ڈاکومنٹڈ میں بھی چلیں، جس کی بہت ساری ایگزامپلس مطلب میں آپ کو دے سکتا ہوں. جس میں فردر ٹیکس لگایا ہوا ہے سیلز ٹیکس ایکٹ 31A، جس میں فردر ٹیکس آپ لوگ ان رجسٹرڈ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو جب ان رجسٹرڈ سے فردر ٹیکس آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں 3%، تو وہ اس کی کاسٹ تو بڑھ جاتی ہے. تو جب کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے سپلائر جو سیلر ہے وہ کوئی XYZ کو کوئی فیک کمپنی کو انوائس ایشو کر دیتا ہے. تو گورنمنٹ نے بہت ساری انوملیز ہیں ٹیکس سسٹم کے اندر، جس میں آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جانا ہے، دوسری طرف ان ڈاکومنٹڈ اکانومی کو چلنے کی پروویژن موجود ہے بہت ساری. تو یا تو ٹیکس ہو اور پورا اکراس دا بورڈ ہو. اور دوسری میں یہ بات کروں گا کہ ٹیکس کے ساتھ ساتھ اگر کسی طرح یہ گورنمنٹ ایک پیرلل سروے کرے کہ کتنی اماؤنٹ میں تھوڑی سی لائیو ریکارڈ پہ آپ سے یہ بات کر دیتا ہوں کہ کتنی اماؤنٹ ادر دین ٹیکس ایک بزنس اونر کو رشوت کی شکل میں برائب کی شکل میں دینی پڑتی ہے. بزنس اونر اس سے گھبراتا ہے کیونکہ وہ ایک دفعہ کہتا ہے میں ٹیکس لیٹ میں آ جاتا ہوں، ٹیکس تو میں نے دینا ہی دینا ہے. اس کے بعد ایک ٹیکس کا نوٹس اس کو ایسا انڈیو آ جاتا ہے اور اس ٹیکس کے نوٹس کو ریزالو کروانے کے لیے وہ اس کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے اور برائبز بھی دینی پڑتی ہیں. تو یہ جو چھوٹے بزنس مین ہیں ہمارے گجرات والے، دیکھیں یہ آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک ورژن ہے، لیکن دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے کوئی نہ کوئی ڈیفالٹ ہوتے ہیں، کوئی ڈسکرپنسی ہوتی ہے یا ایویژن ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کمپرومائز کرتے ہیں. سر بہت ساری ہم ایگزامپل کے ساتھ آپ کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ جو کیسز ایسے بنائے جاتے ہیں جو ریئلسٹک نہیں ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے گورنمنٹ نے کیس ڈیفالٹ جنریٹ کیے اور آگے کورٹ میں جا کے خود ہار جاتے ہیں اپنے خلاف مقدمات. تو اگر اتنے جینوئن کیسز گورنمنٹ بناتی ہے تو آگے جا کے اوپر والی کورٹس میں گورنمنٹ یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کیس لوز کیوں کر جاتا ہے. لیٹ سے RTO ایک کیس بناتا ہے، وہ کمشنر اپیل کے پاس جا کے ڈسمس ہو جاتا ہے، کمشنر اپیل سے نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ میں جا کے وہ ڈسمس ہو جاتا ہے. اگر وہ جائز کیس بنائے، جائز ڈیمانڈ نکالے تو وہ اوپر جا کے بھی ویلیڈیٹ رہنا چاہیے، اوپر جا کے اڑ جاتا ہے. لیکن جو اس کو کیس کو ختم کرنے کی جو کاسٹ ایک بزنس اونر کو دینی پڑتی ہے وہ اتنی ہائی ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کمپلائنسز کم کر دی جائیں، اس طرح روکا جا سکتا ہے؟ سمپلیفکیشن آف پروسیس، کمپلائنسز اس کی تھوڑی سی کم کی جائیں اور ملٹیپل جو اس کی جو ویز ہیں جس میں لوپ ہولز ہیں، جیسے فردر ٹیکس کی پروویژن ہے جس سے لوگ بہت زیادہ اس کی طرف جا رہے ہیں کہ یار ایک بندے کو تو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ٹیکس جو. تو آپ کے خیال میں کمپلائنسز کو کم کرنا چاہیے اور یہ جو ان رجسٹر کے ساتھ کاروبار کے فردر ٹیکس والا ہوا ہے اس کو جو ہے کہ کوئی اور اس کا وائی میڈیا یا کوئی اس کو ایلیمنیٹ کر کے سب کو رجسٹریشن کے لیے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں نا، جیسے پچھلی دفعہ سیکشن 4 ہے سیکشن سیلز ٹیکس کا کہ جس میں ان رجسٹرڈ کو 100 ملین سے زیادہ کی سیلز نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس سے زیادہ کی کریں گے تو آپ کا ان پٹ ڈس الاؤ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کو وہی پوائنٹ آ گیا کہ یہ آپ لوگوں کو لیجیٹمائز کرتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن کر کے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ اس طرح کی لا میں پروویژن نکال کے خود ہی لیجیٹمائز کر دیتے ہیں، لیگل کر دیتے ہیں. عمر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ہمیں بریک سے واپس آتے ہیں، پھر اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے سرحد چیمبر آف کامرس کے پریسیڈنٹ، ہمارے ساتھ موجود تھے گجرانوالہ سے کے چیمبر آف کامرس کے پریسیڈنٹ، اور وہ بات کر رہے تھے کہ جی کمپلائنسز کو کم کیا جائے اور کچھ قانون ایسے ہیں جس سے وہ ان رجسٹر کو خود لیجیٹمائز کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو اور ریٹ کو کم کیا جائے، اس سے جو ہے وہ ٹیکس نظام بہتر ہوگا. حکومت کو پالیسیز لے کے آنی چاہیے کیونکہ سرحد چیمبر کے پریسیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ جی 5 دفعہ جو ہے FBI کے چیئرمین جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں. تو اس میں حکومت کو کنسسٹنسی لانی چاہیے تاکہ پالیسیز جو ہیں وہ ایک طرح کی رہیں اور آگے بڑھیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ ان کو کتنا ٹیکس دینا ہے اور کس طرح ان کو اپنے ٹیکس ڈسکلوجر دینے ہیں. اب میں جاؤں گا جناب سردار یاسین الیاس صاحب کے پاس، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر. یاسین صاحب
جی آپ کے خیال میں یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جو ہے ڈاکومنٹیشن کو امپروو کیا جا رہا ہے، تو یہ جو ایف بی آر جس طرف جا رہی ہے آپ کے خیال میں یہ صحیح وے فارورڈ ہے؟ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹائزنگ دی اکانومی، اس میں دونوں سائڈوں پہ اٹ ہیز این ایکول امپیکٹ، پازیٹیو امپیکٹ یہ ہے. مگر ای کامرس کی طرف دیکھیں تو اس کی پروموشن ای کامرس میں بہت بینیفٹ آئے گا ہمیں، فیوچر اسی کا ہے، آن لائن بزنسز کا ہے. اور سیم ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ اپنے جتنے آپ کے پروسیسز اینڈ پروسیجرز ہیں گورنمنٹ اداروں کے، ان کو بھی اگر آپ ڈیجیٹائز کر لیں تو آپ کی جو ایلیمنٹ آف کرپشن ہے وہ اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، آپ بلکہ کمپلیٹلی ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں ایونچولی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، ناٹ جسٹ اکراس ایف بی آر بلکہ جتنے ہمارے ریلیونٹ ادارے ہیں، کے ڈی ہے، ایل ڈی ہے، سی ڈی ہے، آر ڈی ہے، اگر ان کو بھی ہم ڈیجیٹائز کر لیں، ان کی پروسیسز اپروولس، تو وہ چیزیں آپ کی بہت آرگنائز رہیں گی اور کرپشن آپ کی کچھ حد تک کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. لیکن جو آپ کا بیسک ایشو ہے جو ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں، اس میں جب تک آپ لوگوں کو اورینٹیشن اور ایجوکیشن نہیں دیں گے، بیکاز لائک وی سیڈ کہ ابھی ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اور ان لوگوں کو اس لیول کی ایجوکیشن دینا، ٹریننگ دینا از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. آپ ایکسپیکٹ کریں گے آپ سب کچھ آن لائن کر دیں اور بندہ آٹومیٹکلی خود سیکھ جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. We are going to have multiple avenues, multiple seminars, multiple road shows, multiple setups. شاید کئی چیمبرز میں، اب ہم نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں ایک ایف بی آر کا ڈیسک بنا دیا ہے، یہاں پہ ایک ڈیسک ہے، ان کا ایک فل ٹائم اسٹاف. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ریگریس اویئرنیس کیمپین چلائے جائیں؟ ڈیفینیٹلی وہ چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ٹیکس کی، میں ابھی بھی اس چیز کو دوبارہ سے کہتا ہوں کہ ٹیکس دینا ایک بنیادی، ٹیکس لینا گورنمنٹ کا ایک بنیادی رائٹ ہے، اور ٹیکس دینا آپ کا ایک فرض ہے. سٹیزن آف پاکستان کا ہر ایک سٹیزن کا ایک فرض ہے کہ آپ ٹیکس دیں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہتری ہو، ترقی ہو، انفراسٹرکچر یہاں پہ بنے، اسکولز بنے، ہاسپٹلس بنے، تو ہر ایک انسان کو اپنے حصے کا ایک شیئر ڈالنا پڑے گا. لیکن لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اس کا یوزج کیا ہو رہا ہے، اس کا یوزج کیسے پتا چلے گا، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ بیکاز لوگ ٹیکس تو بہت سے لوگ اپنا بالکل ڈیو ٹیکس دیتے ہیں لیکن ان کو ریٹرن میں نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. Because definitely government کا ایک prerogative ہے in which definitely government has a mandate for the betterment of the economy, betterment of the country. ہر حکومتی چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ کام کرے، انفراسٹرکچر پہ کام کرے. اور definitely اگر گورنمنٹ آپ کی اچھی ہوگی، جیسے میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بہت ایک proactive رول پلے کیا اور بہت چیزیں وہ اسٹریم لائن کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں. اگر آپ اچھی گورننس کی بات کریں گے تو گورنمنٹ کبھی بھی آپ کے فنڈز مس یوز نہیں کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنے ملک کا ڈیلیما دیکھیں تو کئی جگہوں پہ ہم نے کئی پروجیکٹس ان دا پاسٹ ایسے کیے ہیں جہاں پہ آپ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ مس یوز ہوا ہے، ضائع بھی ہوا. میں پرسنلی آپ کو ایگزامپل دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہم نے بسز اور میٹروز یہ بنائے، ان کی ضرورت نہیں تھی. اتنی جگہ اگر ہم اسکولز اور ہاسپٹلس بناتے، اس عوام کو یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں، ان کی زیادہ ضرورت ہے. تو ٹیکس پیئر کا ہمیشہ شکوہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس ہم سے لیتے ہیں لیکن وہ ٹیکس کا پیسہ یا تو ضائع ہو رہا ہے یا مس یوز ہوتا ہے. تو وہ ایک چیز ہمیں آرگنائز کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹیکس کلیکٹ کر کے ویلفیئر میں زیادہ لگایا جائے لوگوں کی. دیکھیں، یہ آپ بھی اگر اپنی عوام پہ نہیں لگائیں گے، اپنی آپ کے بیسک بیک بون ہے اس ملک کا، آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ آپ کی بیک بون ہے، اگر اس کے اوپر آپ نہیں لگائیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ آپ اس کو اسکل نہیں دیں گے، ایجوکیشن نہیں دیں گے. اس کے علاوہ جو ہم ریہیب پروگرامز دیکھیں، جو آپ کے لوگ ڈرگس پہ ہیں یا الکوہل پہ ہیں، ریہیب پروگرامز کی ضرورت ہے. ایجوکیشن از فنڈامنٹل. لٹریسی ریٹ آپ کا اگر 60-70% پہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے ملک آپ ٹاپ 5 میں آ جائے گا بائی سال. ٹھیک ہے یاسر صاحب، آپ کا بالکل پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر آ گیا کہ اگر ٹیکس سے جو ہے جب تک لوگوں کو، عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، جب تک اس ٹیکس نظام کا فائدہ کیا ہے. شارق قریشی صاحب، یہ جو پلاسٹک منی کا کانسیپٹ حکومت لے کے آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر میں پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرے گا، ٹیکس نظام کو بہتر کرے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور یہ آج سے 15-20 سال پہلے آ جانا چاہیے. یہ تو پچھلی حکومتوں کا بڑا فیلیور ہے کہ وہ دنیا میں ٹیکنالوجی اور جو ہے پلاسٹک کرنسی کی، جس سے کہ پوری دنیا نے ترقی کی اور دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم نے اس میں اتنی مداخلت کی، اتنا ہم پیچھے رہ گئے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست کام ہے اینڈ آئی کانگریچولیٹ اور پریزنٹ گورنمنٹ فار دس. اور دیکھیں، پوری دنیا کے ساتھ اگر آپ نہیں چلیں گے، آپ کی اگر ٹیکنالوجی ای پیمنٹس کی، پیمنٹ سولوشنز کی، چاہے وہ امپورٹ ہو ایکسپورٹ ہو، پوری دنیا کی اب جو ٹریڈ ہے وہ ہونے جا رہی ہے. شارق بھائی، پاکستان جیسی کیش کرونک سوسائٹی جہاں پہ لوگ کیش یوز کرنے میں کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان میں جیز، ایزی پیسہ، ایزی منی جیسی چیزیں کتنی تیزی سے پاپولر ہوئی ہیں. ہم پاکستانی قوم جہاں پیسے کے لین دین کے معاملے میں الحمدللہ ہماری سمجھ اور ہماری آئی کیو جو ہے وہ بہت زبردست ہے، ہم بہت جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے، جس کو کہ جس ملک میں تعلیم کا معیار جس میں کہ 40% لوگ غیر تعلیم یافتہ ہوں، وہاں پر جو ٹیکس کا نظام، ایس آر اوز اور نوٹیفیکیشن کی جو انگلش ہے، جس کو کہ پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی 5-10 لاکھ روپے والا وکیل رکھنا پڑتا ہے اور پھر وہ
کنائمنس کر کے ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ آپ کے ٹیکس کو اونچا نیچا کرتا ہے. تو لوگوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے آپ کے جو ٹیکس لاز ہیں وہ آپ کے آسان زبان میں, آسان اردو میں ہوں, کہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ جی میرے ساتھ نان کمپلائنس میں کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو سمپلیفائڈ لاز آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کے ہوں تاکہ عام آدمی خود عام فہم آدمی عام فہم زبان میں اس کو سمجھ سکے. جی ہاں. اور یہ جو پلاسٹک کرنسی کی آپ نے بات کی, یہ بیسیکلی اب تو سارا جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹس ہوں گی پوری دنیا میں, اور اگر ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عام عوام اس کو کیسے سیکھیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا فون جو ہے اینڈرائڈ اور دوسرے جو فونز ہیں سیل فونز, اس کا جتنا بڑا استعمال ہے, اور ڈیجیٹل جو ہمارا کورسپونڈنس ہے, جو ہماری ایپس ہے, وہ اتنی پاپولر ہیں کہ وہ پاکستان تو ان ممالک کی فہرست میں آتا ہے جنہوں نے اس ٹیکنالوجی کو بڑی تیزی سے مطلب ٹیکنالوجی اگر بیس چیزیں ہوں گی تو پاکستان کو مطلب اتنی پرابلم نہیں ہوگی, لوگ تیار ہیں اس کے لیے. جی بالکل تیار ہیں, اور لوگ ویلکم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ای کامرس میں جو گورنمنٹ نے نئی ریگولیشنز لائے ہیں, اس سے پاکستان کی ای کامرس بڑھے گی, پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے. میں ذرا شہباز بلوچ صاحب کے پاس جاؤں. سرحد چیمبر آف کامرس کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. اچھا, یہ جو سی این آئی سی کی کنڈیشن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کاروبار کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ سیکیورٹی کاروبار میں یہ تو بہت ضروری ہے. سی این آئی سی کا میرے خیال سے یہ ایک اچھا نظام ہے. یہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے. نہیں مطلب یہ کی بات کر رہے نہیں, یہ جو سی این آئی سی کی کنڈیشن آئی ہے لاکھ روپے سے زیادہ کی پرچیز پہ سی این آئی سی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی اقدام ہے, اس کو رہنا چاہیے یا اس کو ختم ہونا چاہیے؟ اس لیے کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اس سے کاروبار کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں, لوگوں کے بزنسز جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. جی یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں یہ لا رہے ہیں بار بار, اس کاروبار کو مشکل کر رہے ہیں. میرے خیال سے اس کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کاروبار کو اور آسان بنانا چاہیے. یہ لوگ انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا نام لیتے ہیں, لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کیسے ہو رہا ہے اور کہاں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو آسان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو کاروبار کرنے میں آسانی ہو. ان کو آسان کرنا چاہیے. میں آپ کو اس سے پہلے ٹیکس سسٹم پہ کہہ رہا تھا, تو اگر آپ گوگل پہ لکھیں کہ پاکستان میں کتنے قسم کے ٹیکس ہے, ادھر لکھا ہوا ہے 70 یونیک قسم کے ٹیکس ہے جو گورنمنٹ کی 37 ایجنسیز کلیکٹ کرتی ہے. اچھا, تو اس سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو ایک آسان کرنا چاہیے. ایک ادارہ بنائے جو ساری ٹیکس کلیکٹ کرے, اور پھر جو جہاں اسپینڈ کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ اس طرح کریں کہ کچھ ایسی پالیسیز لائیں تاکہ ون ونڈو آپریشن ہو جائے اور لوگ کم سے کم ٹیکس ایک ہی جگہ پہ دے دیں. بالکل جی. ٹھیک ہے, میں عمر اشرف صاحب کہہ رہا ہوں. عمر صاحب جی, آپ کے خیال میں حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے لوگوں کے بزنس ڈسکلوجرز بہتر ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, صرف ٹیکس کے نہیں. آپ نے دیکھیں پہلے تو آپ نے کہا نا کہ آپ کی شکایت تھی, لیکن لوگوں کے ڈسکلوجر کا بھی تو ایشو ہے نا. لوگوں کے ڈسکلوجر بھی اتنے اچھے نہیں ہیں ہمارے یہاں. سر ڈسکلوجر اسی لیے اچھے نہیں ہیں کہ لوگ ٹیکس ہراسمنٹ سے گھبراتے ہیں. لوگ انڈائریکٹ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لوگ فائنل ٹیکس دینا چاہتے ہیں. فکس ٹیکس ریجیم کی لوگ بات کرتے ہیں, یار دکاندار کہتا ہے جی ہمارے آپ کے اوپر فکس ٹیکس امپوز کروا دیں, وہ ہم دے دیتے ہیں. لیکن ہم ایویلیویشن میں آڈٹ میں نہیں جانا چاہتے ہیں, کیونکہ آڈٹ کی ہراسمنٹ ایسی زیادہ ہوتی ہے جس سے جو بزنس اونر ہے وہ بڑا زیادہ دور بھاگتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے بزنس اونر ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس ڈاکومنٹ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس لائر ہوتے ہیں, اتنا ان کا بزنس اسکیل نہیں ہوتا کہ وہ افورڈ کر سکے. نہیں تو شارق صاحب کراچی چیمبر سے کہہ رہے ہیں کہ قانون ایسے بنانا چاہیے جس میں لائرز کی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو بالکل اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی لا اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ جو چھوٹا بزنس اونر ہے وہ تو دے ہی نہیں سکتا, لائر کی فیس بھی نہیں دے سکتا, اکاؤنٹنٹ کی فیس بھی نہیں دے سکتا. اس لیے وہ پھر کہتا ہے میں ڈسکلوجر میں نہیں ڈسکلوز ہی نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ڈسکلوجر کے بالکل آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ قانون جو ہیں وہ ایزی ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو, عام آدمی کو اس کو سمجھ آئے اور خود وہ اپنی کمپلائنسز کر سکیں. Who can disagree with this? دیکھیں ڈسکلوجر کے ایشو سے بالکل ہے. آپ یہ دیکھو کہ کتنی یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کی سیل کو ورک بیک کرو اور کتنا پیسہ لوگوں کے نے اپنا ایکسیس انکم پا کی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی وہ ڈسکلوجر کے ایشوز ہیں. باقی جو ڈیولپمنٹ ایشوز کی بات ہو رہی تھی, میں اس سے تھوڑا سا اگری نہیں کروں گا کہ ابھی تو ہماری ٹیکس کلیکشن ہو ہی بہت تھوڑی سی رہی ہے. بڑی تھوڑی 4,000 تو ہم اکٹھا کر رہے ہیں, اس میں ہم نے کیا ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ہم لوگ بالکل ٹیکس بہت کم دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو موقف آ گیا.
میرے خیال میں ہمارے مہمانوں نے بڑا واضح انداز میں حکومت کو یہ اندیا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح کی پالیسیز لانی چاہیے, بزنسز کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے, اور حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے جو ہے ٹیکس نظام بہتری کی طرف چڑھ سکتا ہے اور اکانومی کو جو ہے نا سپورٹ مل سکتی ہے. ہمیں یہاں پہ اپنے پروگرام کو کلوز کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے سردار یاسر الیاس صاحب, اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر, ان کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شارق وورا صاحب تھے, کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر, آپ کا بھی بہت شکریہ شارق صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود تھے شہباز بلوچ صاحب سرحد چیمبر آف کامرس سے, آپ کا بھی شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود تھے عمر اشرف صاحب گجرانوالا چیمبر آف کامرس کے صدر. آپ مہمانوں کا آپ کا بھی بہت شکریہ, اور آپ مہمانوں کا سب کا شکریہ. میرے خیال میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ حکومت کو ایک کمپریہنسو قسم کی پالیسیز کی طرف ان کو یہ ہم اشارہ دیں کہ کہاں ان کی کمی ہے, کہاں ان کو امپرومنٹ کی گنجائش ہے, کہاں پالیسی کے میٹرز ہیں, کہاں ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں, تاکہ وہ کچھ ایسا کام کریں, کچھ ایسی پالیسی لائیں آفٹر کووڈ کہ لوگوں کو بھی ایز رہے اور ٹیکس نظام بھی آگے بڑھ سکے. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دی ہے. اللہ نگہبان.